موتیوں کے ذکر میں ان موتیوں کا تذکرہ کیسے نہ آئے جو رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیپ کے باطن سے ظہور کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں۔ موتیوں کے ذکر میں ان موتیوں کا تذکرہ کیسے نہ آئے جو رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیپ کے باطن سے ظہور کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں۔ یہ آسمان فکر کے ستارے ہیں کہ اندر کی آگ کے انگارے ہیں۔ آنسو کیا ہے بس موتی ہیں چمکنے والے بہنے والے، گرم آنسو فریاد کی زبان ہے، پرانی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہے، معصوم اور پاکیزہ، مستور دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی قوت ہے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا سرچشمہ، آرزوؤں کے صحرا میں نخلستانوں کا مزہ، آنسو تنہائیوں کا ساتھی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید، انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے جو اسے دیداوری کی منزل عطا کرتی ہے۔ یہ موتی بڑے انمول ہیں، یہ خزانہ بڑا گراں نمایاں ہے، یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار خود رحمت پروردگار ہے۔ جس کی رات اشکوں سے منور ہے اس کا نصیب درخشاں ہے۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار خود رحمت پروردگار ہے۔ جس کی رات اشکوں سے منور ہے اس کا نصیب درخشاں ہے۔ اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگہی کا حقدار ہے۔ یہ موتی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، یہ وہ دولت ہے جس سے وہ بھی نہ آشنا ہے جس نے یہ درد عطا کیا ہو۔ یہ حساس روحوں کا مقدر ہے۔ اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر انسان کے آنسو ہیں۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ادراک کی وسعتیں لکھتے ہیں۔ روح کی زبان آنسو ہیں، روح کی نواش کے سحر ہے، روح کی پرواز کو آنسو ہی توانائی عطا کرتے ہیں۔ خرد کی بے مائگی کو سرمایہ جنو عطا کرنے والا فرشتہ آنسوؤں کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آہ سحر گاہی آہ رسا کا دوسرا نام ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو انسان کو اس کے اپنے باطن سے آشنا کرتے ہیں۔ چشم گوہر بار عنایت پروردگار ہے۔ دنیا کے عظیم انسان نالے نیم شب کی داستان ہے۔ راز ہے سربستہ آشکار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آنکھ اشک بار نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانے زمانے میں ایک گرو نے اپنے چیلے کو جڑی بوٹیوں کا رس اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چیلے نے عمر بھر جواہر العقاقیر اکٹھے کیے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گرو کے پاس خزانے سے بری ہوئی شیشی لے کر چلا
اسے ٹھوکر سی لگی اور اس کے ہاتھ سے شیشی گر کے چکنا چور ہو گئی۔ وہ تڑپا پھڑکا اور لگا رونے اور پکارنے کہ اے میرے گرو، میں برباد ہو گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرا حاصل لا حاصل ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ کیسے جتن کروں؟ میرے گرو میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میری دولت مٹی میں مل گئی۔ اس کا گرو سنتا رہا اور پھر اس نے خوشی سے کہا لگایا۔ چیلے نے کہا گرو میں مر رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ گرو نے کہا تم سمجھ رہے ہو تم لٹ گئے، میں جانتا ہوں کہ آج تجھے وہ دولت مل گئی جس سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے، خزانہ گم نہیں ہوا، خزانہ مل گیا ہے۔ چیلے نے پوچھا کون سا خزانہ؟ گرو نے کہا تیرے آنسو، یہ آنسو نہ ہو تو دنیا میں ویرانی آ جائے۔ میرے چیلے تجھے مبارک ہو، اب من کی چنتا سے آزاد ہو جا۔ اس دنیا میں دل کی بوٹی کا امرت رس حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی آنسو۔ آج تو سرفراز ہے، یہ تیرے من کے مندر کی مورتی کا درشن ہے۔ بہرحال انسان کے آنسو حصول رحمت کا قوی ذریعہ ہے، آنسوؤں کی فریاد مقبول، نالائے نیم شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ بارگاہ سمدیت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، حوادث کے طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں، معصیت کو مغفرت مل جاتی ہے، بدحال ماضی کو خوشحال مستقبل مل جاتا ہے، گمشدہ برآمد ہو جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راہی صاحبان منزل بن جاتے ہیں، گرداب میں گرے ہوئے سفینے ساحل مراد تک آتے ہیں، اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا تک کی خبر لاتی ہے۔ جو فریاد لبے اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیاں ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غم گساری کا، عشق کے مسافروں کا زادہ آنسو ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، آنسوؤں سے عبارت ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے والے آنسو کی زبان سمجھتے، یہ سرمایہ کا انسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی کا اعجاز ہے۔ بے عشق آنکھ کو پتھر کہا، پتھر دل پتھر نصیسی۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ نامہ اعمال پیش کے قابل رہا، دفتر عمل کیا رہا ہے، عبادت منظور ہو کہ نہ ہو کیا کہتے ہیں۔ ابلیس کروڑوں سال کی عبادت ایک رائے ہو گئی۔ ہم تو احکامات سے روح کرتے ہیں۔ ابلیس کروڑوں سال کی عبادت ایک رائے ہو گئی۔ ہم تو احکامات سے دانیاں کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نادان پیش کریں، ٹوٹے ہوئے بہتے ہوئے عشق کے ساتھ ہم اس کو صاف کیا یہ حقیقی سرمایہ ہی ہم اس دن سے حاصل کر سکے ہیں۔ یہ ندامت اور شرمساری تیرے سامنے حاضر ہے، قبول فرما۔ اپنی بارگاہ نیازی میں اپنی شان پاری دکھا اور ہمارے عشق کو پذیرائی عطا فرما، اور ہماری فرادیشوں کو درگزر فرما، اور عطا کر صاف درون اور سجا کر ہماری التجا اور فریاد صرف یہی ہے کہ ہماری موتیوں کو اپنی شان کری طاقت عطا فرما۔
تو जानता है कि हम कसौटे हैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है और हमारी साथ है कबूल फरमाने मौला हमारी फरियाद सिर्फ आंसू की जुबान में हम बयान करते हैं तू और ही हमारे आखिरी सहारा है तू कबूल कर ले है तुझे वो पसंद है हम तेरी बार ये पेश करते हैं तुझे का हमारे कबूल हमारे कबूल